شروع اللہ کے بابرکت نام سے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبادت علی مہران اور آپ دیکھ رہے ہیں نبض جہان۔ ہم پھر سے حاضر ہیں کہ 27 فروری ہفتے کے روز یعنی گزشتہ کل 5 بڑی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ریسرچ بیسڈ کرنٹ افیئرز کی تفصیلات چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی اور بڑی خبر کی طرف کہ ارتھ آور ایک ایسا گھنٹہ کہ جس میں دنیا بھر میں ایک گھنٹے کے لیے اندھیرا کیا جاتا ہے، اور اس سال یہ 27 مارچ کو تمام ممالک میں ان کے اوقات کے مطابق رات 8:30 سے 9:30 تک منایا گیا۔ ارتھ آور کا اصل مقصد دنیا بھر میں انرجی کنزپشن اور کلائمیٹ چینج کی آگاہی پیدا کرنا ہے۔ یہ گھنٹا ورلڈ وائلڈ لائف کی فنڈز کی طرف سے 2007 میں پہلی دفعہ آسٹریلیا میں لانچ کیا گیا تھا، اور تب سے اب تک اس انیشیٹو میں 170 ممالک شامل ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی دوسرے ممالک کی طرح 27 مارچ کی رات 8:30 سے 9:30 تک ارتھ آور منایا گیا، جس میں پرائم منسٹر کے گھر کی لائٹس 1 گھنٹے کے لیے بند کی گئیں۔ اسی متعلق عمران خان کا بیان سامنے آیا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی صورتحال کو بہتر بنانا ہماری حکومت کی سب سے اولین ترجیح ہے۔ ناظرین، آتے ہیں اپنی دوسری خبر کی طرف جو کہ بہت ہی دلچسپ ہے کہ چائنا نے امریکہ کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے جیسے امریکہ دوسرے ممالک پر پابندیاں عائد کرتا ہے، اسی طرح چائنا نے بھی اس دفعہ خود پر امریکہ اور کینیڈا کی طرف سے ہیومن رائٹس وائلیشن کے الزامات لگنے پر ریٹیلیٹ کرتے ہوئے امریکہ اور کینیڈا پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ہفتے کے روز 27 مارچ کو چائنا کے فارن منسٹر نے یہ اعلان کیا کہ چائنا نے امریکہ کی انٹرنیشنل ریلیجن فریڈم اور ایڈوائزری کمیشن کے چیئرپرسن اور وائس چیئرپرسن پر پابندیاں لگا دی ہیں، اور مزید کہا کہ چائنا کی گورنمنٹ نے پارلیمنٹ کینیڈین ممبر جو کہ فارن افیئرز اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا وائس چیئر ہونے کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی سب کمیٹی کا ممبر بھی ہے، اس پر بھی پابندیاں لگا دی۔ چائنا نے یہ پابندیاں کیوں لگائیں، یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ اسی ماہ کے شروع میں فارن افیئرز اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کمیٹی کے 8 ممبران نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں انہوں نے چائنا زنگ جیانگ صوبے میں انسانیت اور مسلم ترکوں کے خلاف ظلم و جبر کے الزامات لگائے۔ تو چائنا نے اسی رپورٹ کے جواب میں امریکہ اور کینیڈا کے ان افسران پر پابندیاں لگا دی۔ اب آتے ہیں اپنی تیسری خبر کی طرف کہ اسرائیل سیریا میں امریکہ کے حمایت یافتہ کردش ملیٹنٹ سے سستا تیل خرید رہا ہے، اور اسرائیل کے یہ دیت اخبار کی رپورٹ کے مطابق وہ تمام تیل کے کنویں جو پہلے سیرین حکومت کی ملکیت تھے اب سیرین ڈیموکریٹک فورس جو کہ بنیادی طور پر بہت سے کردش فورسز کی ایک اتحادی فورس ہے اور شامی حکومت کے خلاف لڑ رہی ہے، اب ان میں کئی کنویں اسی فورس کے انڈر ہے اور ان کے لیے ایک آمدنی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے حمایت یافتہ یہ فورس اصل میں اسرائیل کی صہیونی ریاست کی سیکیورٹی انٹرسٹ کی حفاظت بھی کر رہی ہے۔ یہ کردش فورس امریکی ملٹری کی مدد سے شام کا ایک بڑا حصہ کنٹرول کرتی ہے، اور اسرائیل کے ساتھ امریکہ بھی سیرین تیل کو اسی فورس کے ساتھ ایک ڈیل کر کے سیرین حکومت کی اجازت کے بغیر اپنی مرضی سے تیل کی خرید و فروخت کر رہا ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی چوتھی خبر کی طرف کہ سوئس کینال جو کہ مصر سے گزرتی ہے اور مغربی و مشرقی دنیا کو آپس میں ملاتی ہے، اور یہ کینال دنیا بھر کی تجارت کی شہرگ ہے جہاں سے روزانہ بلینز آف ٹن سامان مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق لے جایا جاتا ہے، لیکن پچھلے 5 دن سے یہ دنیا کی شہرگ ایک بڑے کنٹینر شپ ایور گرین میں کے پھنس جانے سے بند ہو چکی ہے، جس کے باعث تمام دنیا کی تجارت کو بلینز آف ڈالرز کا خسارہ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، اور بہت سے ممالک کو بر اعظم افریقہ کے گرد گھوم کر مشرق سے مغرب یا مغرب سے مشرق ایک طویل راستہ طے کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اگر انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور کو سوئس کینال کی جگہ استعمال کیا جائے تو یہ راستہ سوئس کینال سے زیادہ پروفیٹیبل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس راستے کے ذریعے یورپ سے بھارت کا راستہ سوئس کینال سے 20 دن کم ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کی کاسٹ تقریباً 30% تک کم کی جا سکتی۔ اب آتے ہیں اپنی 5ویں اور آخری خبر کی طرف کہ میانمار کے لیے 27 مارچ کا دن ایک شرم آور دن تھا جب میانمار کی سیکیورٹی فورسز نے 90 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا۔ ان لوگوں کو آرم فورسز کی طرف سے قتل کیا گیا، اور میانمار آرمی نے پورے ملک کو پہلے ہی وارن کیا تھا کہ اب جو بھی مظاہروں سے باز نہیں آئے گا اس کو سر میں یا کمر میں گولی مار دی جائے گی۔ میانمار میں یہ احتجاج 1 فروری سے جاری ہیں جب میانمار کی ملٹری نے انتخابی اور سیاسی رہنما
انگ سین سوکی کو ہٹا کر گرفتار کر لیا اور اس کے ساتھ بہت سے اور سیاسی رہنماؤں کو الیکشن میں دھاندلی کے الزامات کے باعث اریسٹ کر کے ملک کے اقتدار کو سنبھال لیا۔ 1 فروری سے اب تک ان مظاہروں میں 400 سے زائد افراد مر چکے ہیں اور اب آرمی نے 90 سے زائد افراد کو قتل کر دیا۔ اور انگ سین سوکی پر جو 2 چارجز لگے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس میں پہلا چارج 2020 میں کورونا کی وبا کے دوران سیاسی کمپین چلانے کا چارج ہے اور دوسرا کرپشن کا چارج ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھے گا۔ خدا حافظ و نگہدار۔